پہلے تو یہ مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، بار بار اعلانات کرتے رہے تھے۔ حکومت کے پاس کیونکہ اختیار نہیں ہے اس لیے حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، حکومت کٹ پتلی ہے، بے اختیار ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی نے آخر کار منت ترلا کر کے حکومت کو مذاکرات کے لیے راضی کر ہی لیا ہے۔ عمر ایوب کی سربراہی میں عمران خان نے 5 رکنی کمیٹی قائم کی ہے کہ حکومت سے مذاکرات کریں۔ پہلے تو یہ مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، بار بار اعلانات کرتے رہے تھے، ببانگ دہل یہ باتیں کرتے رہے تھے کہ حکومت کے پاس کیونکہ اختیار نہیں ہے اس لیے حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، حکومت کٹ پتلی ہے، بے اختیار ہے، ہمارے مطالبات منظور کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ جو بااختیار ہیں یعنی فوج اسٹیبلشمنٹ، ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں۔ حافظ صاحب کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف کمپین بھی چلائی، آرمی چیف پر بہتان بازی بھی کی گئی، الزام تراشیاں بھی کی گئی، گالم گلوچ بھی ایون کی گئی، غدار قرار دیا گیا ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اور پھر مذاکرات کے لیے بھی کوشش کرتے رہے۔ لیکن جب پانی سر سے چڑھ گیا، پانی سر سے گزر گیا تو اب نیچے آ گئے ہیں، اب ناک رگڑ رہے ہیں، گھٹنوں میں آ گئے ہیں، پیروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ بلکہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے پیروں میں پڑ گئی ہے، گر گئی ہے کہ ہمارے ساتھ خدا کے واسطے مذاکرات کرے۔ اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میرا تو دعویٰ ہے کہ کامیاب نہیں ہونے۔ میں آپ کو آج ایڈوانس میں کہہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات یہ جو اب شروع ہو رہے ہیں، آج سے رابطے شروع ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی نے رابطہ کیا ہے، حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ حکومت نے مذاکرات کے لیے نہیں کہا پی ٹی آئی کو۔ حکومت پہلے کہتی تھی، پی ٹی آئی انکار کرتی تھی۔ جب بھی کوئی قومی ایشو آیا ہے تو حکومت کی جماعتیں جو ہیں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی، چاہے وہ پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور یہ جماعتیں جو اب حکومت میں ہیں یہ اپوزیشن میں تھی۔ اس وقت بھی مختلف ایشوز آئے تھے، بہت سارے ایشوز آئے تھے۔ کرونا کا ایشو آیا تھا تو کرونا کے دنوں میں انہوں نے اپوزیشن نے کوشش کی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور ایک آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ بلائیں۔ ایک مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے۔ یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت کے جو تھے اسد قیصر، وہ سربراہی کر رہے تھے۔ اس کمیٹی قائم کی گئی تھی، پارلیمانی کمیٹی۔ اس میں وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان، انہوں نے بھی شرکت کی ویڈیو لنک کے ذریعے۔ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جو ابھی وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ باقی نوید قمر، خواجہ آصف اور باقی جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، وہ پھر روبرو اس کمیٹی میں شریک ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ کمیٹی نمبر 5، روم نمبر 5 جو ہے، آئینی روم اس کو کہا جاتا ہے، کمیٹی روم، جس میں 18ویں ترمیم منظور کی گئی تھی اور 18ویں ترمیم کے تمام اجلاس جو ہیں وہ اسی روم میں ہوئے تھے۔ تو اس روم میں یہ اجلاس بلایا گیا کرونا پہ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی محنت کر کے، اپنے رہنماؤں کے ساتھ ڈسکس کر کے، تجاویز مرتب کر کے لے آئے۔ تو بلاول بھٹو زرداری بیٹھے ہیں ویڈیو لنک پہ اور شہباز شریف بھی ویڈیو لنک پہ بیٹھے ہیں۔ ادھر سے عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے اپنا لیکچر جھاڑنا شروع کر دیا، اپنی تقریر کرنا شروع کر دی۔ عمران خان تقریر کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف جو تھے، ان کو سنائی نہیں، ان کی تجاویز لی ہی نہیں، جس پہ وہ مشتعل ہو کے بائیکاٹ کر کے اٹھ کے چلے گئے کہ بھائی آپ حکومت میں ہیں، ہم تو اپوزیشن میں ہیں۔ کرونا ایک بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے، ہم آپ کو تجاویز دینا چاہ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ ہمیں اپنی تقریر سنا کے اٹھ کے چلے گئے۔ تو پھر ہم کیوں بیٹھے اجلاس میں؟
تو وہ بھی اجلاس بے نتیجہ، وہ ایک ہی اجلاس ہوا تھا، مجھے شاید دوسرا اجلاس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ پھر فیٹف کا ایشو آیا تھا، اس وقت فیٹف کے معاملے پر کیونکہ وہ اس میں ادارے انوالو تھے، فوج انوالو تھی، اس وجہ سے اس میں وہ تو منظور ہو گیا تھا، لیکن باقی نیب ترمیمی آرڈیننس ہوا یا نیب ترامیم جو ہوئی تھی اس پر مذاکرات کی کوشش کی گئی، مذاکرات شروع بھی ہوئے، لیکن ایک دو میٹنگز ہوتی تھیں اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی بھاگ جاتی تھی۔ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ دیکھیں جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں، ہم سے رعایتیں مانگ رہے ہیں، مقدمات میں ریلیف مانگ رہے ہیں، زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف یہ ہم سے ریلیف مانگ رہے ہیں، جی ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں تو ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس طرح الزام تراشی کر کے بھاگ جاتے تھے۔ نہ صرف نیب ترامیم تھی، انتخابی اصلاحات کا معاملہ آیا تھا کہ انتخابات میں اصلاح کے لیے ترامیم لائی جائیں۔ انتخابی اصلاحات پر بھی مذاکرات ہوئے، شروع ہوئے، دو چار میٹنگز ہوئیں، نشستیں ہوئیں، اور وہ بھی پھر پی ٹی آئی بھاگ جاتی تھی، نشستن خوردن برخاستن وہ بھی اس طرح اجلاس ہوتے رہے، اور پی ٹی آئی کا الزام ہمیشہ یہی رہا کہ جی یہ ہم سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح مختلف ایشوز پر ان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی۔ میں آج تک مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات کامیاب ہوئے ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی نے مذاکرات کیے، پی ٹی آئی میں مسلسل مذاکرات ہوتے رہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کوئی اتحاد قائم ہوا ہے؟ کوئی احتجاجی تحریک مشترکہ شروع ہوئی ہے؟ کوئی حکومت گرانے لگے ہیں؟ یا مولانا ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یا مولانا سے ابھی مشورہ کوئی کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی تو مولانا سے پوچھتی بھی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی آئے تھے 24 نومبر کو، تو مولانا نے اس کی مخالفت کی تھی۔ مولانا نے کہا تھا کہ یہ وقت نہیں ہے احتجاجی تحریک کا، یہ مولانا نے کہا تھا پی ٹی آئی کو۔ تو پی ٹی آئی یعنی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مولانا بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مولانا آپ کو فیسلیٹیٹ بھی کر رہے تھے، مولانا نے آپ کو عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کروائیں ان دنوں میں، 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہو رہی تھی، اور مولانا نے آپ کی ترامیم بھی، آپ کی شکیں بھی شامل کروائیں حکومت سے، لیکن آپ اس کے باوجود مولانا کو اعتماد میں نہیں لے کے چل رہے۔ تو مولانا کو اس بات کا یقیناً احساس ہے کہ پی ٹی آئی سولو فلائٹ کرنے والی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی، مولانا نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بھائی بندے کے پتر بنو، تو پی ٹی آئی یعنی بندے کا پتر بننے والا سین ہے ہی نہیں پی ٹی آئی میں۔ تو اب مذاکرات دوبارہ شروع کیے گئے ہیں۔ یہ مذاکرات صرف اس ایک نقطے پر ہوں گے۔ یہ تو مطالبات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بہت سارے مطالبات ہیں، کوئی مطالبات نہیں ہے پی ٹی آئی کے۔ ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں مینڈیٹ واپس دو۔ کیا حکومت مینڈیٹ ان کو واپس دے گی؟ کون سا مینڈیٹ؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم 2024 کے الیکشن میں ہم جیت کر آئے ہیں اور آپ چور ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ جعلی ہیں، جعل ساز ہیں۔ تو جب حکومت کو جعل ساز قرار دے رہے ہیں، جعلی حکومت قرار دے رہے ہیں، جعلی پارلیمنٹ قرار دے رہے ہیں، پھر بیٹھے کیوں ہیں پارلیمنٹ میں؟ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے کرنا نہیں چاہ رہے تھے، بے اختیار حکومت ہے۔ جب بے اختیار ہے حکومت، جب جعلی ہے حکومت، فارم 47 کی پیداوار ہے حکومت، تو پارلیمنٹ جعلی ہے، تو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے کیوں ہیں؟ اس حکومت سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اب پی ٹی آئی دیوار سے لگ چکی ہے، پی ٹی آئی کی گیم اوور ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کا کیس فوجی عدالتوں میں جانے لگا ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے، جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد ہو چکی، اب ان کا کورٹ مارشل شروع ہے۔ تو اب عمران خان کو احساس ہے، پہلے تو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا کہ 14 تاریخ کو سول نافرمانی کی تاریخ، جب دیکھا کہ بھائی فیض کو تو فرد جرم لگ چکی، الزامات چارج شیٹ ہو گیا وہ، تو اب کیا کریں؟ اب مذاکرات کرو جی۔ یہ کل پرسوں تک مذاکرات کی، کل سے مذاکرات کا ڈھونگ رچانا شروع کیا ہے۔ یہ اس سے پہلے مذاکرات کا کوئی سین نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہ
सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना चाह रहे थे, लोगों को रियासत के खिलाफ भड़काना चाह रहे थे कि भाई बिल भी न देने, बिल जला दो और हुकूमत का कोई हुक्म न मानो, टैक्स ना अदा करो। इस तरह सिविल नाफरमानी तहरीक यही होती है ना। इमरान खान ने पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था और बिजली का बिल जला दिया था। जब बनी गाला की बिजली काट दी गई तो दूसरे दिन ही बिल अदा कर दिया, तो अंधेरे में कैसे बैठते। तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करने के बाद अब घुटनों में आ गए हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो हुकूमत ने भी ये पेशकश कबूल कर ली है। हुकूमत ने कहा है कि हम वसी तर कौमी मफाद में एक सियासी हम आहंगी, एक सियासी फिजा बेहतर बनाने के लिए, कायम करने के लिए हम पीटीआई की पेशकश को कबूल करते हैं और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। यह हुकूमत ने भी ऐलान किया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि पीटीआई एक्चुअली इमरान खान को बचाना चाह रही है। फौजी अदालतों में इमरान खान का केस न जाए, सिर्फ एक ही टारगेट है, मकसद है। इमरान खान का इनको डंडा है कि भैया क्या कर रहे हो। बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने भी आज कौमी असेंबली में तकरीर की है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें और जो 9 मई है उसकी धूल जो है अब बैठनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हमें। यानी 9 मई को भूल जाओ। 9 मई को तो इदारे तो, रियासत तो नहीं भूल सकती भाई। आप बगावत कर चुके, आपने तमाम के तमाम पत्ते शो कर दिए, तमाम आपने जितने भी आपने हरबे इस्तेमाल करने थे वो कर चुके। अब बारी है रियासत की, अब बारी है हुकूमत की, अब बारी है इदारों की। अब रिकवरी होने लगी है आपसे, अब आपका एहतसाब होने लगा है। जब आपके लीडर का केस जो है, उनको भी यकीन है कि अब मेरा केस जाने लगा है फौजी अदालतों में, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि फौजी अदालतों से बचे। अदालती महाज पर जो सहूलतकारी हो रही थी वो भी रुक गई है, वो भी तकरीबन खत्म हो गई है। अब जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, कहीं से कोई वेंटिलेशन नहीं आ रही, कहीं से कोई रोशनदान खिड़की कोई खुली नजर नहीं आ रही, अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ नजर आ रहा है कि भाई आइसोलेट हो चुके हैं, हम तनहा हो चुके हैं। हमारे साथ कोई न सियासी जमात है, न कोई अदालती महाज से सहूलतकारी होने लगी है, न कोई इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई सहूलतकारी होने लगी है जिस तरह होती थी। तो अब क्या करें। अब कोशिश की जा रही है कि हुकूमत के पांव पकड़कर हुकूमत से मुज़ाकरात करें और हुकूमत या इदारे इमरान खान को रियायत देने का मुतालबा जो है वो तो कतई नहीं कबूल करेंगे। जब वो मुतालबा पीटीआई का पूरा नहीं होगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे। ये एक कोशिश है मुज़ाकरात की, जो हुकूमत ने पीटीआई के कहने पर, पीटीआई के मिन्नत तरले करने पर, नाक रगड़ने पर पीटीआई के साथ कोशिश कर रही है मुज़ाकरात की। आज से मुज़ाकरात शुरू हैं, अब देखते हैं। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूं। मैं फिर मुज़ाकरात का नतीजा भी आपको, ये व्लॉग भी आप याद रख लीजिएगा, मुज़ाकरात का जो नतीजा आएगा वो भी मैं आपको फिर ज़रूर याद दहानी कराऊंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।